السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آئیے آج ہم لوگ کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر میں آپ سے آج یہ کہوں کہ محرم کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں جن کی قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج ہم جذبات نہیں بلکہ مستند دلائل کی روشنی میں محرم کی حقیقت جانیں گے۔ محرم آتے ہی ہمیں بتایا جانے لگتا ہے کہ شادی نہ کرو، نئے کپڑے نہ پہنو کیونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، خوشی نہ مناؤ۔ لیکن کیا واقعی یہ سب اسلام میں ثابت ہے، یا یہ صرف مشہور باتیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں، جنہیں ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم کے بارے میں 10 ایسی غلط فہمیوں کی حقیقت جانیں گے جو لاکھوں مسلمان سچ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کچھ اور بتاتے ہیں۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری غلط فہمی شاید آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کیا محرم میں شادی کرنا حرام ہے؟ کیا نئے کپڑا پہننا منع ہے؟ نمبر 1، محرم کیا صرف غم کا مہینہ ہے؟ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ محرم اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں عبادت، روزہ اور نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ غم منانا ہی اس مہینے کا مقصد نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا محرم میں شادی کرنا منع ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں محرم کے مہینے میں نکاح کو حرام یا مکروہ قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نمبر 3، کیا محرم میں نئے کپڑا پہننا گناہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی ممانعت موجود ہی نہیں ہے۔ جائز اور پاکیزہ لباس پہننا ہر وقت جائز ہے۔ نمبر 4، کیا محرم میں کاروبار یا نیا کام شروع نہیں کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس عقیدے کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بھی کسی بھی جائز کام کا آغاز کر سکتا ہے۔ نمبر 5، کیا عاشورہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد کا دن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن عاشورہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 6، عاشورہ کے دن صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، ایسا بتایا ہے۔ نمبر 7، محرم میں خوشی کا اظہار کرنا کیا حرام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ایسی کوئی پابندی لگائی ہی نہیں ہے، البتہ فضولیات اور گناہوں سے بچنا ہر وقت ضروری ہے۔ نمبر 8، محرم میں مخصوص کھانے پکانا دن کا حصہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی خاص کھانے کو ثواب یا دن سمجھ کر لازم کرنا ثابت نہیں ہے۔ نمبر 9، عاشورہ کے دن غسل کرنے سے کیا پورے سال کی بیماری نہیں آتی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں بیان ہونے والی کچھ روایتیں ہیں جو کہ معتبر نہیں ہیں۔ نمبر 10، محرم میں ہر روایت جو سوشل میڈیا پر ملے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ دین کی بات قرآن، صحیح اور احادیث اور معتبر علماء سے ہی لینی چاہیے۔ محرم ہمیں حق، صبر، عبادت اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے، اس لیے جذبات کے ساتھ ساتھ علم صحیح حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم۔